أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا میرے عزیزو پیارو بزرگو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ مریم کے 5ویں رکوع کی 10 آیتیں ان آیات پر سورہ مریم کا 5واں رکوع یہ مکمل بھی ہو رہا ہے آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 82 یوں ٹوٹل 10 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ اس سے پہلے دوزخ کا تذکرہ آیا تھا اور دوزخ کے اوپر سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، جو کہ پل صراط کو اللہ نے بنایا ہی ہے جہنم کے اوپر۔ اللہ کن کو اس سے نجات دیں گے وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا اللہ فرماتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھی۔ اللہ نے کیسی کیسی قومیں پیدا فرمائی، قوم عاد، قوم سمود۔ دیکھیں تو صحیح وہ قوم جو ناخنوں کے ذریعے پہاڑوں سے گھر تراش لیتی ہو، اللہ نے کیسے ان کو طاقتیں دی تھی، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانی پر کیسے ان کو جو ہے گرے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح کر دیا۔ اللہ فرماتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھی۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ اے نبی جی کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کا، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ یعنی ایک دن تو بہرحال آنکھ کھلنی ہے،
چاہے دنیا میں کھل جائے یا مرنے کے بعد کھلے، اللہ کے عذاب کی شکار یا تو وہ دنیا میں ہو یا مرنے کے بعد ہو۔ لیکن جو ہے آج کا پچھتاوا کل کے لیے ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا جو ہے وہ جو ہے آج کا ضامن نہیں بن سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے سیدھا راستے اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے یعنی سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے احکامات پر، نبی علیہ الصلوۃ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انبیاء والا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، صدیقین، شہداء، صالحین والا راستہ سیدھا راستہ ہے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کون سا ہے؟ جن پر اللہ نے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ نے اس کی تفسیر جو ہے سورہ نساء میں بیان فرمائی کہ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تو بہت تھوڑا سا کھڑنے پر بہت کچھ دے دیتے ہیں، تو اب جو انسان اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارے گا اور تسبیحات کا اہتمام کرے گا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، چیریٹی وغیرہ کرے گا، اور جو ہے اللہ کو راضی کرے گا، اعمال خیر میں خرچ کرے گا، اعمال خیر کرتا رہے گا، اور نیکیوں کا ذخیرہ لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے گا کہ ایک صفت جو ہے شاکر بھی ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یعنی اللہ بڑے قدردان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت تھوڑا سا لے کر بھی جائیں، تھوڑا سا کرنے پر اللہ کتنا سارا دیتے ہیں، ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی بے حساب اجر دینے والی ذات۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا، اور اسی سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ مکرمہ کے کافر سردار عاص بن وائل کے ذمے واجب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ۔ میں نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتا۔ واقعی سچی محبت کے دعوے دار تو یہ حضرات ہی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم تو محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن نہ ہماری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، نہ ہماری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، بلکہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زندگی میں نماز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اخلاق درست نہیں، عبادات درست نہیں، معاملات درست نہیں، معاشرت درست نہیں، اور لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، توبہ توبہ پکارتے ہیں۔ اس طرح سے زندگی اگر ہم گزاریں گے اور دوسری طرف دعویٰ بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں کسی کو ایک لمحے بھر کے لیے بھی شکایت نہیں ہوئی، نہ ان کی 11 بیویوں کو ہوئی، نہ آپ کے کسی اصحاب کو ہوئی، نہ آپ کے مخالفین میں سے کسی کو جو ہے نا اس بات کی، بلکہ وہ بھی آپ کے عالی اخلاق کے، آپ کی صداقت کے، آپ کی امانت کے قائل تھے۔ نبوت ملے جانے سے پہلے آپ امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے آپ علیہ السلام کی گستاخی آپ کی شان میں ذرہ برابر نہیں، حالانکہ روپیے پیسے ان کے ذمے ہیں، اور عاص بن وائل کہہ رہا ہے کہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں کروں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ۔
حضرت ابا ابن عرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا اچھا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس بہت سا مال اور اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ، تو یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ اس مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کریں گے تو اس وقت اس کے اولاد اس کے کام آئے گی یا اس کا مال اس کے کام آئے گا، یا جس کی بنا پر جو ہے یہ یہاں دنیا میں ڈنگے ہانک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ لیں گے، لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ بعض مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لات اور عزا جیسے بتوں یا دوسرے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں، جیسا کہ سورہ یونس میں اس سے پہلے گزر چکا۔ یہ ان کے اسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اور جواب میں فرمایا گیا ہے کہ جن دیوتاؤں پر یہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں قیامت کے دن وہ تو اس بات ہی سے انکار کر دیں گے کہ ان کی عبادت کی گئی تھی، اور وہ ان کی سفارش تو کیا کرتے، الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نحل میں بھی گزرا ہے، جیسا کہ وہاں بھی عرض کیا گیا تھا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے اور وہ ان کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرے، کیونکہ دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہیں اور شیاطین واقعی زبان سے یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کریں۔ تو ابھی جتنے بت بنائے ہوئے ہیں، جتنے معبود بنائے ہوئے ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب تو انکار کر دیں گے، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل احسان ہوا۔ واقعی نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں واقعی کم ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نعمت نہ بھی ملے تو یہی ایک نعمت جو ہے بہت انف ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جن کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہی ایمان تو ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ دے گا، پل صراط پر بھی ساتھ دے گا، میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا، اور انسان کو جنت تک لے جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پر کامل یقین نصیب فرماوے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ اور جو ہے اگر خدا نہ سوچے تو صحیح ایک لمحے کے لیے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے کتنے سارے بچے پیدا ہوئے، کوئی یہودی کے گھر، کوئی عیسائی کے گھر، کوئی مشرک کے گھر، کوئی مجوسی کے گھر، اور اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، والدین بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے تقاضوں کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق، اور اس کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے
جانے کی اور زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرماوے۔ واقعی اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے نعمت ایمان، نعمت اسلام۔ اگر ہم مومن نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہم بھی کیا معلوم کتنے سارے خداؤں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے، پتھر کو بھی خدا مان لیتے، درخت کو بھی مان لیتے، سورج کو بھی مان لیتے، چاند کو بھی مان لیتے، سانپوں کو لوگ خدا مانتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو خدا بنا رکھا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واقعی اور مرزا غالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ فقط ایک کا ہونے میں ہی حسن بندگی ہے غالب، جو روز قبلہ بدلتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل احسان کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمایا، اب ہم اس کی قدر کریں، ورنہ یہ کہ بہت کٹھین مسئلہ ہے۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ بس ہمارا خاتمہ بالخیر فرماوے اور ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہماری جنریشن کی نسلوں کی ایمان کی اسلام کی حفاظت فرماوے۔ بہرحال یہ 10 آیتیں تھیں سورہ مریم کے 5ویں رکوع کی، ایک رکوع بچ گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آگے عرض کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔